زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ بھی سب کے سامنے محمد فرمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، قرآن کریم کی آخری 3 سورت اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مختصر سی جناب مولانا محمد نثار صاحب کی گفتگو ہوگی قرآن کے متعلق انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کر دی جائے گی۔ اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج سے ٹھیک 10-15 دن کے بعد مشورہ کر لیں گے لوگوں سے۔ ہاں، خواہش یہ ہے کہ شب برات کا ہی دن ہو، 14 کا دن رات میں ایک تھوڑا باہر نکل کر ایک پروگرام کیا جائے گا جس میں دستار فضیلت بھی باندھی جائے گی اور انعامات سے بھی انشاءاللہ اس وقت نوازا جائے گا۔ اور حضرت مولانا نثار صاحب کی باتیں سنی ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں، جو حافظ قرآن کی فضیلت ہے اسی پر باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور حضرت نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے اس چیز کا کہ ہمارے بچے حافظ بنے۔ حافظ بننے کے بعد ذہن بھی کشادہ ہو جاتا ہے اور جو چیز یاد کرتے ہیں وہ یاد بھی ہونے لگتا ہے۔ حافظ بنانے کے بعد ہم کوشش کریں اپنے بچے کو پھر دنیاوی لائن میں بھیجیں۔ یہ چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، اس وقت اگر یاد کیا جائے تو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے آپ نے سنا ہوگا 6 سال 8 سال 10 سال کے عمر میں حافظ بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے ماحول میں شروع سے رہ جاتے ہیں۔ بچے کے اندر مسابقہ کیا جائے، سبقت لے جانے پر انعام دیا جائے، لالچ دیا جائے، جس طریقے سے دنیاوی چیزوں میں دیتے ہیں، اس سے بچے کے اندر ذہن پیدا ہوتا ہے اس چیزوں کا کہ یہ کام ہم کریں گے تو ہمیں بھی انعام ملے گا۔ ہاں، یہ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک شخص ایک بچہ کو لے کر ایک مدرسے میں داخلہ کے لیے آتے ہیں، تو وہاں جو امتحان لینے والے ہوتے ہیں، محتمم صاحب ہوں یا استاد ہوں، اس بچے سے کہتے ہیں کہ قرآن تمہیں یاد ہے؟ وہ کہتا ہے یاد ہے۔ کہتے ہیں سناؤ سورہ فاتحہ، وہ الحمدللہ سنا دیتا ہے۔ اتفاق سے اس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ سناؤ، تو پورا سورہ بقرہ سنا دیتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں سے قرآن پوچھا جاتا ہے وہ ویسے ہی سنانا چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا تو حافظ ہے اور عمر میں بھی صرف 6 سے 7 سال کا تھا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے جو والد صاحب آئے تھے وہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے تھے، پینٹ شرٹ میں تھے، ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عالم ہوتے، مولانا ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ اس طرح ماحول۔ خیر، وقت متعین ہوا اور پھر دوسرے دن داخلہ کے لیے جب آئے تو پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ اصل میں ان کی والدہ ان پر محنت کرتی ہیں اور بچوں کو 3 بچے ہیں، ایک شوق دلاتی ہے کہ یہ بچہ ایک پارہ اگر پڑھ لیا اور دوسرا اس سے زیادہ پڑھ لیا اس ہفتے میں، حفظ یاد کر لیا، تو اس کے من پسند کے کھانے بنائے جائیں گے، اس دن من پسند جگہ پر گھمانے لے جایا جائے گا۔ یعنی اب اس بچے کی بات مانی جائے گی تو انعام دیا جاتا ہے، اسے گھمانے پھرانے لے جایا جاتا ہے، اس کے من پسند کے کھانے بنائے جاتے ہیں، تو بچے کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ 3 بچے آپس میں ایک دوسرے کرتے کرتے 2 حافظ بن گئے بہت کم عمر میں۔ لڑکی 4 سال کی ہے، وہ بھی عام پر سپارہ کے حافظ ہو گئی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شوق دلانے سے۔ ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بچے کے اندر شوق دلائیں۔ انشاءاللہ ان کے والدین کے بارے میں آیا ہے کہ کیسا تاج پہنایا جائے گا، سنتے رہتے ہیں، ہے نا، سورج سے زیادہ چمکدار۔ ہاں، اور جو بچہ حافظ بن گیا اس کا کیا مقام ہوگا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ جی، جو حافظ بنتا ہے، اللہ کا کلام اپنے سینے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو غنی کر دیتا ہے، یعنی مالداری سے بھر دیتا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے کام میں بھی جائیں گے، وقت ہو گیا، اب دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور بچے نے قرآن کریم آپ کے سامنے سنا دیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ایک پروگرام رکھا جائے گا باہر نکل کر، اس میں دستار فضیلت بھی ہوگی انشاءاللہ۔
صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ولاخوانی الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے زمین و آسمان کے تنے تنہا مالک، خالق، رازق، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بد کردار ہیں، جیسے کیسے ہیں تیرے بندے ہیں۔ تو اپنے بندے کی لاج رکھ کر ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ابھی جو قرآن پاک جس بچے نے مکمل کیا ہے، اے اللہ اس کو اس کا عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ انہیں قرآن یاد ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ اتنے لوگ حاضرین میں موجود ہیں، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کے جائز آرزوؤں اور خواہشوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں دن دونی رات چونی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ علم میں، عمل میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب مرنے کا وقت آئے کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما۔ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا، قرآن والا بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہند کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے مساجد و مقابر کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ورنہ ایسے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ غیبی مدد فرما۔ اے اللہ غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہم کمزور اور خطا کار بندے ہیں، اے پروردگار عالم ہمارے خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔